السلام علیکم حضرات۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ مسئلہ ہے کہ سور کے نام لینے کو برا جاننا۔ جو سور جسے ہم لوگ خنزیر کہتے ہیں تو اس کا نام لینے کو برا جاننا تو یہ بہت اہم ہے۔ اس کو آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں، ایک ایک بات میں کیا بول رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ مذہب اسلام میں سور کھانا حرام ہے اور اس کا گوشت، پوست، ہڈی، بال، پسینہ، تھوک وغیرہ پورا بدن اور اس سے خارج ہونے والی ہر چیز ناپاک ہے۔ یعنی سور سے ہر چیز خارج ہونے والی ہر چیز ناپاک ہے اور اس سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان اور مومن کی شان ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کا سور کا نام جو ہے زبان سے نکالنے کو برا جانتے ہیں، یہاں تک کہ بعض گنوار یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ جس نے اپنے منہ سے سور کا نام لیا تو 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی ہے۔ اب جہالت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ مطلب کچھ لوگ، آپ نے خود سنا ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سور کا نام لے لیا تو آپ کی زبان 40 دن تک ناپاک رہے گی۔ تو یہ جہالت ہے اور اسی جہالت کو ایک واقعے سے سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک گاؤں میں امام صاحب نے مسجد میں تقریر کرتے وقت یہ کہہ دیا کہ شراب پینا ایسا ہی ہے جیسا سور کھانا۔ یعنی امام صاحب نے مسجد میں سور کا نام لے لیا تقریر میں، تو لوگوں نے اس پر خوب ہنگامہ کیا کہ انہوں نے مسجد میں سور کا نام کیوں لیا، یہاں تک کہ اس جرم میں بیچارے امام صاحب کا حساب کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ سمجھے جہالت کہاں تک بڑھ گئی۔ امام صاحب نے صرف اور صرف سور کا مسجد میں تقریر میں نام لے لیا سمجھانے کے لیے تو ان کی چھٹی کر دی۔ بھائیوں، کسی بری سے بری چیز کا بھی برائی کے ساتھ نام لینا برا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی بری چیز کو اچھا کہے، حرام کو حلال کہے تو یہ یقیناً غلط ہے، بلکہ بری چیز کی برائی بغیر نام لیے ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے شیطان، ابلیس، فرعون، حامان، ابو لہب و ابو جہل کا نام بھی تو لیا جاتا ہے۔ یہ ہوں یا اور دوسرے خدا اور رسول کے دشمن ہوں، وہ سب کے سب سور سے بدتر ہیں۔ بلکہ ابلیس، فرعون، حامان اور ابو لہب کا نام تو قرآن میں بھی ہے اور ہر قرآن پڑھنے والا ان کا نام لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن ہیں اور ان کی بارگاہوں میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والے ہیں، یہ سب سور سے کہیں زیادہ برے ہیں۔ یہ سب جہنم میں جائیں گے اور جانور کوئی بھی ہو، حرام ہو یا حلال، وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ بعد حساب و کتاب کے فنا کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھیے کہ حامان، فرعون اور جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے شان میں گستاخیاں کی ہیں، وہ تو سور سے بھی بدتر ہیں۔ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی وہ سور سے بھی بدتر ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب ہیں، لیکن ان کا نام تو قرآن میں پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو نام لینے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سور کا نام جو شخص لیتا ہے تو اس کی 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی، سب غلط ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ سور کا نام لے کر اس کے بارے میں حکم شرع سے آگاہ کرنا ہرگز کوئی برا کام نہیں ہے۔ کوئی اگر تقریر یا میں نام لیتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے، خواہ مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں، کہیں بھی ہو، واعظ تقریر میں ہو یا گفتگو میں، اگر سور کا نام لیتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ آخر قرآن میں بھی تو اس کا نام کئی جگہ آیا ہے، کیونکہ جو سور ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں خنزیر اور اسی کو ہندوستان والے سور کہتے ہیں۔ تو اگر نماز میں وہی آیتیں تلاوت کی گئیں جن میں سور کے حرام فرمانے کا ذکر ہے، یعنی قرآن میں سور کا آیا ہے، عربی میں خنزیر ہے، تو قرآن میں
جہاں پر آیا ہے کہ سور کے حرام فرمانے کا ذکر ہے تو اس کا نام نماز میں آ گیا اور مسجد میں بھی، تو اس کا تو بھائی نماز میں بھی نام آ گیا، تو اس سے کوئی زبان ناپاک نہیں ہوتی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ جو لوگ سور کا نام جو لیتے ہیں، کوئی آپ لے لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں 40 دن تک زبان ناپاک ہو گئی، اور بھی بہت کچھ، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔